بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امجد بھٹی، اردو ماسٹر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے حروف شمسی کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا۔ آج ہم بغیر کسی تعطل کے ہم حروف قمری کی جانب بڑھتے ہیں۔ حروف قمری جو ہے وہ کون کون سے حروف ہوتے ہیں، آئیے سب سے پہلے ہم ان کو دیکھتے ہیں اور پھر پڑھنے میں اور لکھنے میں اور پھر ان کے تلفظ کے اندر وہ کون سی حکمتیں ہیں، وہ کون سے وہ ٹرکس ہیں جن کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حروف قمری جو ہیں ان کی تعداد بھی حروف شمسی کی طرح 14 ہے۔ یاد رکھیے گا، حروف قمری کی تعداد بھی حروف شمسی کی طرح 14 ہے۔ وہ کون کون سے حروف ہیں جو حروف قمری شمار ہوتے ہیں؟ الف، با، جیم، ہا، خا، عین، غین، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا اور چھوٹی ہے۔ اب یہ دیکھیے گا کہ یہ وہ سارے حروف ہیں جن کو ہم نے حروف قمری کا نام دیا ہے اور تعداد میں بھی یہ 14 پورے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اب ان کو پڑھا کیسے جائے گا۔ اگر کسی لفظ کے اندر آ جائیں گے تو ہم اس کو پروناؤنس کیسے کریں گے، ان کی ادائیگی کیسے ہوگی، کون سا طریقہ ہے کہ ہمیں یہ لفظ جو ہے یہ پڑھنا آ جائے اور ہم اس لفظ کو سیکھ جائیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ حروف لکھنے میں ان سے پہلے الف اور لام آ جائے، آپ دیکھیے گا اگر ان حروف کے لکھنے میں الف اور لام آ جائے، کن سے پہلے؟ حروف قمری سے پہلے اگر الف اور لام آ جائے، میرے عزیز طلباء و طالبات، یہ لکھا بھی جائے گا اور پڑھا بھی جائے گا، لکھا بھی جائے گا اور پڑھا بھی جائے گا۔ اب دیکھیے گا ہم نے یہاں پر قرآن مجید کی ایک آیت جو ہے وہ لکھی ہے، واللیل اذا سجا۔ اب دیکھیے گا واللیل سے یہ یا ہے، یہ یا ہے، تو یا کہاں پر موجود ہے؟ یہ، اور اس یا سے پہلے جو الف اور لام کا استعمال کیا گیا ہے تو یہ لکھنے میں بھی آئے گا اور پڑھنے میں بھی آئے گا۔ اور یہی وہ فرق ہے حروف شمسی کا اور حروف قمری کا، کہ جس میں لفظ سے پہلے الف لام بولا جائے گا یا پڑھا جائے گا۔ حروف قمری کے اندر الف اور لام بولا بھی جائے گا اور لکھا بھی جائے گا۔ حروف شمسی کے اندر الف لام صرف لکھنے کی حد تک محدود رہے گا، لیکن پڑھنے میں یہ نہیں آئے گا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں آگے۔ اب دیکھیے گا یہ لفظ میں نے لکھا ہوا ہے کہ نام عبد الکلام، عبد الکلام، یہ ہے کاف، یہ کاف ہے، اور اس کاف کے شروع میں آپ یہ دیکھیے گا الف اور لام لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر یہ کاف موجود ہے۔ تو اس کاف سے پہلے جو الف آ گیا، الف اور لام آ گیا ہے، تو مراد یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ حروف قمری کا ہے، اور حروف قمری کے اندر الف اور لام بولتے ہوئے تلفظ کے اندر باقاعدہ طور پر یہ ادا کیا جائے گا، تو ہم اس کو کہیں گے عبد الکلام۔ اب دیکھیے گا یہاں پر ایک اور لفظ ہے، یہ لفظ ہے ہمارے پاس قاف، تو یہ کاف موجود ہے اور اس سے پہلے الف اور لام موجود ہے۔ تو اس کاف سے پہلے جب ہم اس کی ادائیگی کریں گے تو اگر ہم اس کو کہیں کہ القمر، اگر ہم اس کے شروع میں ایک واو کا اضافہ کر دیں تو یہ بن جائے گا والقمر۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ الف اور لام جو ہے لکھنے میں بھی آ رہا ہے اور پڑھنے میں بھی آ رہا ہے۔ آئیے ایک چھوٹی سی مثال ہم ناموں سے لے لیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر نور العین، یہ عین ہے، یہ عین ہے، اور یہ دیکھیے گا عین ہے اور اس کے شروع میں الف اور لام آ رہا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ حروف قمری ہے۔ اب دیکھیے گا بیت المال، بیت المال، اب یہ میم ہے اور یہ میم ہے، تو میم سے پہلے پھر جو ہے یہ الف لام آ گیا، تو ہم اس کو بیت کو الف اور لام کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ بیت المال۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ حروف شمسی اور حروف قمری کو پڑھا، اور ہم نے باقاعدہ طور پر اس کا وہ فارمولہ اور اس کا میگنیٹک بھی دیکھا کہ یہ حروف قمری جو ہے وہ قمری کیوں ہیں، اور یہ حروف شمسی جو ہیں یہ شمسی کیوں ہیں، اس میں الف لام کیوں آتا ہے، اس میں الف لام کیوں نہیں پڑھا جاتا،
اور اس میں جو ہے الف لام کیوں پڑھا جاتا ہے، اس کی بنیادی وجوہات ہم نے آپ کے گوش گزار کر دی ہیں۔ مجھے یقین ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، تو اگر سمجھ آ گئی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیں، نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، اور گھنٹی کے نشان کو آل کے اوپر جو ہے وہ منتقل کر دیں، تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت پہنچتی رہیں۔